ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کوئی اسٹیشن پر، کوئی ایئرپورٹ پر یا کوئی دیگر راستوں پر، اور اس طرح بہت سارے مسلمان ہو کر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور کوئی بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں بہت سارے حضرات نے سوال کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قوم کے اس جگہ پر آئے جہاں پر لوگ اپنا کوڑا کچرا وغیرہ ڈالتے تھے، جہاں پر گندگی ہوتی تھی، ایسی گندگی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر وہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر فبال قائما، کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر اس کے بعد پانی منگایا، استنجا کیا اور اپنے پیروں پر مسح کیا۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں یا کمر میں درد تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہاں نیچے کیچڑ تھا، گندگی تھی، خود حدیث میں بتایا گیا کہ صباتة قوم، گندی جگہ پر آپ آئے تھے، تو اس لیے آپ نے چونکہ بیٹھیں گے تو گندگی لگ جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر ہم میں سے کسی کو بیماری ہو کہ اگر بیٹھ کر پیشاب کریں تو بیماری بڑھ جائے گی، یا نیچے گندگی ہو کہ اگر بیٹھیں گے تو گندگی لگ جائے گی، تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، بشرطے کہ چھینٹوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں جائز ہے اس صورت میں جبکہ انسان کو مجبوری ہو۔ مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے، بغیر مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا بس۔ بعض حضرات کھڑے ہو کر پیشاب تو کرتے ہیں لیکن استنجا نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا الگ گناہ ہے، استنجا نہ کرنا، طہارت نہ لینا وہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں تو ایک گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن دوسرے گناہ میں مبتلا نہ ہو بلکہ استنجا لے لے، طہارت حاصل کر لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کیا طہارت حاصل ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی؟ کوئی کھڑے ہو کر اگر پیشاب کر رہے ہیں لیکن اگر طہارت حاصل کرتے ہیں تو طہارت تو حاصل ہو جائے گی۔ اگر پانی کا استعمال کریں یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا ڈھیلے وغیرہ استعمال کریں تو طہارت تو حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب کھڑے ہو کر بھی کر رہے ہیں تب بھی طہارت حاصل کر لے، اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مجبوری کی صورت میں جائز ہے، نہ مجبوری کی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ گناہ کا کام ہے، اس لیے ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچے۔ اللہ ہم سب کو صحیح دینی مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔